الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سرابيل ورداء في سرابيل وقميص في سرابيل وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه في تبان ورداء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں. آپ نے فرمایا کیا تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم میں ہر ایک آدمی دو دو کپڑے پاتا ہے؟ یہ آپ نے جواب دیا. پھر اسی مسئلے کو لے کر ایک دوسرا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے، سہولت دی ہے، تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو، سہولت کے ساتھ رہو، وسعت کے ساتھ رہو. آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے. کوئی آدمی ازار اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی آدمی ازار اور قمیص میں نماز پڑھے، کوئی آدمی ازار اور قبا میں نماز پڑھے. اسی طریقے سے کوئی آدمی سروال اور قمیص میں، سروال اور رداء چادر میں، سروال اور قبا میں نماز پڑھے. یہ پوری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. حدیث کا نمبر 360 پر 5 ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود. حاضرین، حدیث کی تلاوت کے بعد کل جہاں سے میں نے بات کے آغاز کو توڑا تھا اور بات کو میں نے ختم کیا تھا، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس کتاب کے آخر میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، لا یصح فی العمامۃ حدیث ولکن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہ. عمامہ کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے عمامے کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. فضیلت کے بارے میں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے امام حضرات ایسے ہیں جو بغیر عمامے کے نماز تک نہیں پڑھاتے، عمامے کے ساتھ ہی نماز پڑھاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمامے کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی اور تا قیامت پیدا ہونے والی اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمامہ پہنا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول. پھر میں نے کہا حدیث نمبر 380 پر 5 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اپنی کتاب کے اندر، وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کان القوم، قوم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب یہ نماز پڑھتے تھے تو گرمی کی وجہ سے اپنی ٹوپیوں کو نکال کر سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ٹوپیاں پہنا کرتے تھے. اور آگے چلیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس دور کے یا 20ویں صدی کے مجدد ان کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے صفحے نمبر 160 پر 4 میں، انشاءاللہ کتاب کا نام میرے ذہن سے جا چکا ہے، میں کل یہ نام آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے صفحے نمبر 160 پر 4 میں انہوں نے لکھا ہے، یہ حدیث انہوں نے لائی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر. یعنی آپ جو ہے ایک ایک کے بعد دوسرے دلیلوں کو اپنے ذہن میں بڑھاتے چلے جائیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث یہ ہے کہ لا یصلین احدکم، تم میں سے کوئی آدمی جب نماز پڑھے، اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھے، فلیلبس ثوبیہ، تو اس کو چاہیے کہ دو کپڑے پہنے. کتنے کپڑے پہنے؟ دو کپڑے پہنے. اس لیے کہ فإن اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ان تزین لہ، کہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ آدمی خوبصورت بن کر کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے. اس حدیث کی روشنی میں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے. میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہ ہوئے 3 باتیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات، پھر صحابہ کی دور کی بات، پھر جو مجدد ہیں اس دور کے ان کی بات میں نے آپ کے سامنے کہی. اور کچھ باتیں دیکھ لیں گے. ہمارے اہل حدیث علماء میں بہت بڑے علماء گزرے ہیں الحمدللہ. ان میں سے ایک عالم گزرے ہیں داؤد غزنوی، مقالات داؤد ان کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے لکھا ہے
اپنی کتاب کے اندر ایک مقالہ لکھا ہے ٹوپی کے بارے میں. اس مقالے میں انہوں نے لکھا ہے ٹوپی کے سلسلے میں کہ ٹوپی کا ثبوت صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج کے دور تک یا صحابہ کرام کے بعد کے دور ٹوپی کا ثبوت جو ہے ہمیشہ ملا ہے. ہر ایک عالم نے عمامے کے ساتھ ٹوپی پہنی ہے, ٹوپی نہیں پہننے کا ثبوت اب تک نہیں ملا. یہ باتیں وہ ہوئی ہیں جو ٹوپی پہننے کے سلسلے میں ثبوت کے سلسلے میں اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. یہ تو ہوا تصویر کا ایک رخ یا موضوع کا ایک پہلو. موضوع کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اس کو آپ غور سے سنیں. یہ ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں, ابھی فیصلہ نہ کریں اور دوسری باتیں سنتے چلے جائیں. ابھی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اس نے کہا سأل رجل قام رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد. اس نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا. سوال, یہ پوری باتیں ذہن میں رکھیں. میں دوسری بات بتا رہا ہوں کہ ٹوپی پہننا یا نہیں پہننا جائز ہے یا نہیں جائز, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو آپ نے جواب یہ دیا او کلکم یجد الثوبین, کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں کیا؟ آپ کا جواب کیا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ آپ کی آنکھیں ڈوبی ہوئی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ نیند آ گئی ہے. او کلکم یجد الثوبین, نماز کے بارے میں باتیں ہیں اس لیے ذرا اہم باتیں ہیں. ایک دو تین منٹ آج مجھے دیجیے, انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. او کلکم یجد الثوبین, کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ مطلب یہ ہوا ایک کپڑے میں نماز مکمل ہو جاتی ہے, ایک کپڑے میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا, ایک اور آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت عمر کا دور کب سے شروع ہوا ہے؟ ذرا زور سے بولو بھی, سونے والے بتائیے, آنکھیں بتانی کیوں اتنی نم ہو گئی ہیں آپ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. یہ 2.5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2.5 سال کے بعد, 2.5 کا مطلب ہوتا ہے 2.5 سال کے بعد, 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا. ان کے دور میں ایک آدمی نے آ کر کے ان سے پوچھا بھئی کپڑا یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں. انہوں نے بہترین جواب دیا ہے, اس جواب کو ہمیشہ یاد رکھیں. انہوں نے کہا اذا وسع اللہ فوسعوا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سہولت دی ہے تو سہولت کو اپناؤ. ہے کہ نہیں؟ وہ زمانے میں کار نہیں تھی, آج کار ہے, سہولت کو اپنا رہے نہیں ہم لوگ. وہ زمانے میں فین نہیں تھا, آج فین ہے, سہولت کو اپنا رہے. وہ زمانے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ سہولت نہیں تھی, اس کے بعد میں سہولت آ گئی ہے تو وہاں کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ زمانے میں جس چیز کی سہولت نہیں تھی وہ چیز کی سہولت بعد میں ہوئی, تو حضرت عمر نے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے, بعد کے زمانے میں کپڑے صحابہ کو ملے. اس لیے حضرت عمر نے کہا جب اللہ نے تم کو سہولت دی ہے تو تم اس سہولت کو اپناؤ, وہ سہولت پر تم عمل کرو. حضرت عمر نے تفصیل سے کہہ دیا دو دو کپڑے میں نماز پڑھو. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف کیے؟ بولیے بھائی, ذرا زور سے بولو. نہیں کیے. کیسے نہیں کیا؟ میں تو کہتا ہوں کیے. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کپڑے میں پڑھ لو, اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی سہولت ملی ہے تو سہولت پر عمل کرو, دو دو کپڑے میں نماز پڑھو. بات میں تضاد ہے, اختلاف ہے کہیں بیچ میں ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بتائیے, کوئی ایک آدمی بتائیں ادھر سے مشرق کی جانب سے, ادھر سے بتائیں بھائی کوئی اختلاف کیوں نہیں ہے؟ ہاں بولو. سہولت نہیں تھی, اس بچے کو بات سمجھ میں آ گئی. اختلاف کچھ بھی نہیں ہے, بالکل اختلاف نہیں ہے. کسی کے ذہن میں بات یہ نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اجازت دے دی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی. ایسی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو مکمل سمجھایا ہے. انہوں نے کہا پہلے سہولت نہیں تھی, اب سہولت ملی ہے, اس لیے آپ پہنو. کیا ترتیب بتائیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فی ازارن و ردائن, حضرت عمر نے ترتیب بتائی. ایک آدمی نماز پڑھے ازار میں, ازار کس کو بولتے ہیں؟ ناف سے لے کر کے, ناف سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک جو بھی ہوتا ہے, چاہے آپ کی لنگی ہو, آپ کا پینٹ ہو یا آپ کی شرعی ہو, کوئی بھی چیز جس کو آپ پہنتے ہیں اس کو ازار بولتے ہیں. کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہ ناف سے ہونا چاہیے, ڈھوپر کے اوپر سے نہیں. آج کی جو نئے نئے انداز کے اسٹائل کے پینٹ نکلے ہیں, ذرا ڈھوپر سے اوپر, بیچارہ سجدہ کرتا ہے, پیچھے کی پیٹھ کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈھوپر بھی نظر آتی. بہت سارے نوجوان جینس پینٹ ایسے پہن کر یہاں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کہاں سے کپڑا پہننا چاہیے؟ ناف سے پہننا چاہیے. ناف ہمارا جو پردے کی جگہ ہے, ایک مرد کے لیے ناف ہے, ناف سے کپڑا پہننا شروع کریں. تو بہرحال ایک ازار میں اور اس کے ساتھ میں ایک چادر میں نماز پڑھیں. ازار یہاں سے یہاں تک ہوگی اور چادر بدن پر ہوگی. اس کے بعد ابھی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پھر دوسری چیز انہوں نے کہا فی ازارن و قمیصن,
ازار میں اور قمیص میں، اسی کو قمیص بولتے ہیں. آپ جو شرٹ یوز کرتے ہیں وہ قمیص نہیں ہے، ہم جو جبہ یوز کرتے ہیں اسی جبے کو قمیص بولتے ہیں. ازار میں اور قمیص میں. دوسری چیز حضرت عمر نے تیسری چیز کہی کہ ازارن و قبائن، ازار میں اور قبا میں. قبا آپ عرب کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر کے نیچے تک جو پہنتے ہیں آبا یا قبا، اسی کو بولتے ہیں. تو تین چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ ان تین چیزوں میں تم نماز پڑھو، اس لیے کہ حضرت عمر کے دور میں اللہ نے بہت زیادہ سہولت دی تھی. انشاءاللہ کل باقی بات کو میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم. السلام علیکم.